مولانا نے پورا پی ٹی آئی سے زیادہ کردار ادا کیا اپوزیشن کا بہت ساری جگہوں پہ. میں آپ کو بتاؤں گا کن مواقع پہ. فار ایگزامپل 26ویں آئینی ترمیم کا پہلا ڈرافٹ کس کی وجہ سے منظور نہیں ہوا؟ مولانا کی وجہ سے. پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے تھا, مولانا کی ان کا کوئی رول نہیں تھا, مولانا کی وجہ سے رکا. کیونکہ مولانا ایک انتہائی زیرک اور سمجھدار سیاستدان ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میں تو چودھری شجاعت حسین اور مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر مانتا ہوں, جن کی ایک بات کے کئی مفہوم ہوتے ہیں. ہمیں 6 ماہ بعد بھی سمجھ آئے نا, وہ اچھا ایک مطلب یہ بھی تھا جو اب بات سامنے ہے, اس کا ایک مطلب یہ بھی اس وقت انہوں نے کہا تھا. یہ زیرک لوگ ہیں. انہوں نے وہ والا ڈرافٹ مولانا کے کندھے پہ کچھ اور لوگوں نے بھی ہاتھ رکھا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا, لیکن مولانا آگے تھے جنہوں نے اس ڈرافٹ کو منع کیا. ورنہ جس روز وہ آ رہا تھا بل, وہ پاس ہو جاتا تو اللہ اکبر. لیکن مولانا واز دا مین جو اس کے رستے میں کھڑے ہو گئے. ابھی مولانا کیونکہ مولانا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کی ایکسیپٹنس ہر طرف ہے. یعنی حکمران اتحاد بھی ان کے پاس آتا ہے, اپوزیشن بھی ان کے پاس آتی ہے. کیا پتہ آج رات نون والے بھی چلے جائیں کسی معاملے پہ کہ یار ہمیں بھی مولانا صاحب. اور مولانا صاحب سمجھدار آدمی ہے. مولانا صاحب نہ سارا وزن کبھی ایک پلڑے میں ڈالتے ہیں, نہ کبھی, وہ موقع ٹو موقع دیکھ کے بات کرتے ہیں. اور نیشنل ایشوز پہ ان کے رول, بہت ساری جگہوں پہ ان کا رول مسلمہ ہے. جیسے میں نے بتایا 26ویں آئینی ترمیم کا جو پہلا مسودہ تھا. اب آ جائیں آگے. انہوں نے کہا جی دیکھیں, اگر محمود خان چکزئی کو آپ لاتے ہیں تو از اے ویری رائٹ پرسن, ہم آپ کو اس میں سپورٹ دیں گے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر محمود چکزئی کے لانے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, وہ نہیں آتے, تو میں بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے نا آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر آ جائیں تو اعزاز, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کو واقعی میں وقتہ ڈالنے والا بندہ ہوگا مولانا فضل الرحمان. کیوں کہ آج ایشو کیا ہے کہ لوگوں کو باہر لانا ایشو ہے نا. پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو اس طرح باہر نہیں لا سکی. پہلے آتے تھے 4-5 ہزار بندہ, 2,000-2,500 بندہ ریڈ یہاں آ جاتا تھا نا, کہ پی کے سے جو ساری رکاوٹیں توڑتا بندے ادھر آ جاتے تھے. لیکن پچھلے سال کے بعد سے اب دیکھیں وہ پریکٹس 26 نومبر کے بعد نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. مولانا کے پاس وہ لوگ ہیں, مولانا کے وہ لوگ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں خود عمران خان کے دور میں جب وہ ان کو لے کے آئے تھے, جب راستے بند تھے, تو وہ جو ان کی 2019 میں ان کی وہ جو فورس ہے نا, وہ یلو یونیفارم والی, وہ کمیٹڈ لوگ ہیں. اور انہوں نے موت کی بیعت لی ہوئی ہے امیر کے ہاتھ پہ کہ جدھر امیر کہے گا ہم جان دے دیں گے. ان کے پاس وہ کراؤڈ اور وہ فالوئنگ ہے جو روڈوں پہ آ سکتی ہے کسی بھی قسم کی فورس کے سامنے. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا جب سیاسی اجتماعات میں شیلنگ ہوتی ہے نا اعزاز, تو ہم نے کراؤڈ کو دیکھا ہے کہ ایک دفعہ دوڑ لگتی ہے. یہ وہی کراؤڈ ہے, یہ مذہبی, جو اٹھا کے نا شیل واپس پھینکتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر مولانا آ جاتے ہیں تو مولانا نہ صرف یہ کہ ود ان دی پارلیمنٹ, بلکہ اسٹریٹ پاور بھی ہے, اور مولانا کا اور پی ٹی آئی کا بہت لیتھل کمبینیشن بن سکتا ہے. میرا خیال ہے حکمران اتحاد سمجھدار ہوگا تو یہ کمبینیشن کبھی بھی نہیں بننے دے گا. بہت اچھی. ٹھیک ہے. تو اب گیم دلچسپ مرحلے میں دونوں صورتوں میں. مولانا نے سب سے پہلے تو 27ویں آئینی ترمیم پہ ان کو کہا ہے کہ اگر لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان چیزوں کے خلاف جو چیزیں آئیں گی اس میں ہم کھڑے ہوں گے اپوزیشن میں, یہ آپ خاطر جمع رکھیں. محمود خان چکزئی از دی رائٹ چوائس. اگر وہ نہیں آتے تو آپ ہمیں بھی کنسیڈر کر سکتے. کیا بات. ٹھیک ہے. اور مولانا نے پھر جو نشست والی بات ہے اس پہ انہوں نے کہا میں اپنی مجھ سے عملہ سے بھی بات کروں گا, لوکل جو قائدین ہیں ان سے بھی بات کروں گا. ایک ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, اب وہ لوکل قائدین سے بھی کریں گے. اور انہوں نے 2-3 بار انہیں کعوہ پلا کے کل اس پارٹی کو بھی روانہ کر دیا. مولانا صاحب واقعی زیرک آدمی ہیں. مجھے یاد آ گیا امریکی سفیر این پیٹرسن سے مل کے انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم مجھے بھی بنائیں. اگر بنائیں تو اگر بنائیں